اور اس محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقولوا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بنا کن، رقا شہزادہ گل قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بسر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ دین مدد بگرداب بلا مفتاح کشفی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں، جہاں سے بھی نہیں جی بھر، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اپنے بابا صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ دیر پریشان نہ ہوں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے 2 بجے جانا تھا، انشاءاللہ 2 بجے مجھے نکل جانا ہے یہاں سے، تو یہ نہ سوچیں کہ 2-3 گھنٹے گفتگو کرے گا۔ میں کوشش کروں گا بہت کم وقت میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں، لیکن گزارش ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سننے کی کوشش کریں۔ رات کافی ہو چکی ہے، یقیناً اس وقت نیند کا بھی خمار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے 1 بجے کے بعد تقریر کرنا، کیونکہ پھر 2 کام ذمہ ہو جاتے ہیں، ایک جگانے کا کام، ایک سنانے کا کام۔ ایک کام ہو تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن 2 کام اگر میں جیسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سنانے کی ذمہ داری کافی ہوگی۔ ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے برف، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ جب دکھے گا نہ کہ چہرے اب چاہتے ہیں کہ ہمیں نیند کی چادر میں چھپایا جائے تو پھر انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ دیر نہیں، محبت کے ساتھ بس چند باتیں ملاحظہ کریں کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو یہ چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس جلسے پاک کو 2 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت کربلا کے تاجدار کی ذات منصور ہے، دوسری نسبت حضرت نیک قدم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف منصور ہے، تو کوشش کروں گا تھوڑی سی بات، اور تیسری میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ تھوڑی سی نصیحانہ گفتگو آپ کے بیچ رکھنا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا مجمع یہ نصیبوں سے ملا کرتا ہے۔ آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے، ہمارا وقت بھی قیمتی ہے، ہم دونوں اپنے اپنے وقت کی قدر کریں، اور جتنی دیر ہم بیٹھے تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، اور میں بڑی سچائی کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ آپ تک بات پہنچاؤں، بنا کسی تمہید کے سفر کا آغاز بس میں کرنے لگا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی ترقی کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی کو پڑھا جائے تو ان کی کامیابی میں یا تو ماں کی دعا شامل ہوتی ہے یا باپ کی دعا شامل ہوتی ہے۔ اکثر ولیوں کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ان کی ولایت کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر کہتا ہوں میں، جو لوگ کھیت سے تعلق رکھتے ہیں، زمین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر فصل اچھی چاہیے تو اچھی زمین ہونی چاہیے۔ اچھی فصل کے لیے اچھی زمین ضروری ہے، اچھی نسل کے لیے اچھی گود ضروری ہے۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، ہماری گلیوں میں پھر کوئی محمد بن قاسم ٹہلے، تو پھر سنیں صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے کھیتی کے لیے زمین ہموار کرنی ہوگی، اچھی نسل کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ بڑی ضروری بات بتانے لگا ہوں، اچھی نسل کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب ضروری ہے۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں خود بخود اچھی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن ایک المیہ ہے، ہم جب انتخاب کرتے ہیں گود کا تو پھر اچھی گود تلاش نہیں کرتے، مہنگی گود تلاش کرتے ہیں، مہنگی گود تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہ رشتہ وہاں کرانا جہاں 10-15 لاکھ کیش مل جائے۔ اب تو دور چلا ہے نا بھیک مانگنے کا، یہ بھی شریفوں کی شرافت میں شامل ہو گئی۔ جہاں 10 لاکھ کیش ملے وہاں رشتہ کرائیے، جہاں پر بلڈنگیں وہاں رشتہ کرائیے۔ ہم نے یہ سوچ کر کے کبیر کی بیٹی کو گھر کی زینت بنایا، لیکن یہ نہیں دیکھا اس کی رات کیسے گزرتی ہے، اس کی صبح کہاں ہوتی ہے، اس کی شام کس حال میں ہوتی ہے۔ جب اپنے رشتے کے لیے ماں کو بھیجا تو ہم نے ماں سے کہا اس کی آنکھوں کی خوبصورتی بھی دیکھنی ہے، اس کے لب و رخسار کی چمک بھی دیکھنی ہے، اس کی چال کی نزاکت بھی دیکھنی ہے، جب بولے تو اس کی گفتگو کی جو شگفتگی ہے اس کو بھی محسوس کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے تلاش کرایا۔ ماں نے آ کے کہا بیٹے ہونٹ سرخ تھے، آنکھیں شرابی تھی، چہرہ گلابی تھا، بال ناگن جیسے تھے، چال کی بھی تعریف کی، کاش کیا ہی اچھا ہوتا بیٹا یہ کہہ کے بھیجتا۔ ماں رنگ بھلے ہی اس کا 19 کو، لیکن ماتھے کو غور سے دیکھنا، اس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان رکھے نہیں۔ جب وہ گفتگو کرے بھلے اس کی زبان میں شائستگی اور شگفتگی نہ ہو، لیکن یہ ضرور دیکھنا جب وہ بولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اگر یہ سوچ کے ہم نے گود کا انتخاب کیا ہوتا تو خدا کی قسم یاد رکھ، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ گود تیری ہوتی آنے والا کوئی غلام غوث ہوتا، گود تیری ہوتی آنے والا کوئی غلام عبدالقادر جیلانی آتا۔ ہاں بھائی، اگر چاہتے ہو نسل اچھی ہو تو انتخاب اچھی گود کا کرنا پڑے گا۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے ہم نے کہیں پہ ضرور کوئی خطا کی ہے جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں بس اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ہر ولی کی ولایت کے پیچھے اگر دیکھیں تو اکثر ماں کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کون نہیں جانتا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ اکبر، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں ماں ہے نا، مقدر پہ ناز کرنا، مقدر پہ ناز کرنا۔ ایک دن مصلے کے نیچے شکر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے، پھر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے، پھر شکر رکھی تاکہ بیٹا نمازی ہو جائے۔ لیکن حالات ہمیشہ سب کے ایک ساتھ نہیں رہتے یکساں، کبھی اتار چڑھاؤ بھی آتے ہیں۔ ایک دن کسی کام سے باہر چلی گئی، بچے کے کھانے کا وقت ہوا، باہر تھی، خیال آیا بیٹا آ گیا ہوگا، لیکن کیا ہوگا جب وہ نماز کے لیے مصلی بچھائے گا، نیچے شکر نہیں ہوگی تو آج ماں سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ ماں ہوتی ہے، ماں نے وہی چاہتی وہی دامن پھیلا دیا۔ میرے مالک، آج تک میں بیٹے کو تیری راہ میں لانے کے لیے یہ لاکھوں جتن کرتی رہی، اے اللہ اگر آج مصلی خالی رہ گیا تو میرے بیٹے کا اعتماد ماں سے اٹھ جائے گا۔ ماں تھی نا تو سن پیارے، ضروری نہیں ہے رات کے حق میں دعا کے لیے ماں رابعہ بصریہ ہو تبھی دعا قبول ہوگی۔ ماں ہوتی ہے، اگر ہاتھ مٹی میں سنے ہو اور وہ ہاتھ اٹھا دینا، خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، مقبولیت کی ضمانت پہلے آ جائے گا، پہلے مقبولیت کی ضمانت آتی ہے۔ ماں نے وہیں پہ ہاتھ اٹھا دیے، مالک میرا بیٹا آیا ہوگا۔ آج ماں کی لاج رکھے، جب ماں واپس آئی نا دیر سے، واپس آ کے دیکھا بیٹا سو رہا ہے، اٹھایا ڈرتے ڈرتے، بیٹے بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے نہیں امی پیٹ بھرا ہے۔ کیا کھایا؟ کہا ماں وہی شکر و روٹی۔ بیٹے شکر کہاں سے ملی؟ ماں روز جہاں سے ملتی ہے، روز جہاں سے ملتی ہے۔ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، بیٹے بتا اتنی ملی تھی؟ کہنے لگے فرق تھا۔ کہا کیا؟ کہا آج سے پہلے جب بھی ملی نا تھوڑی ملی، لیکن آج جو مصلی اٹھایا نا تو مصلی کے نیچے شکر کا دریا بہہ رہا تھا، شکر کا دریا بہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، مائیں اگر بچوں کی پرورش کرے تو بیٹے بابا فرید بنتے ہیں، بابا فرید بنتے ہیں بیٹے۔ وہ حضرت بابا فرید گنج شکر میں مقدمہ ہوا نا کہ جو انہیں دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، بلایا گیا عدالت میں، مقدمہ تھا۔ جاتے ہوئے کہنے لگے ماں دعا کرنا،
عدالت میں سنوائی ہے. کیا بات ہے بیٹے؟ کہا مجھ پہ مقدمہ ہے کہ جو مجھے دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کہتے کہتے مسکرانے لگ گئے. ماں نے مسکرا کے بیٹے کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگی فرید یہ تیرا کمال نہیں ہے تو میرا کمال ہے. ہاں جی یہ تیرا کمال نہیں ہے تو میرا کمال ہے. اما کون سا کمال؟ کہتی مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی. فرماتی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے تجھے بغیر وضو کے کبھی دودھ پلایا. مجھے بتا تو صحیح, وہ ماں تھی کہ بیٹے کو دودھ پلاتی ہے تو وضو کر کے پلاتی ہے. وہ آج کبھی اپنے گھر کے کمروں میں جھانک کے دیکھو, کوئی کمرہ ایسا نہیں جس میں 70-80 ہزار کی LCD نہ لگی ہو. اور بستر پہ جہاں قرآن ہونا چاہیے وہاں ریموٹ رکھے ہیں. ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں, ہمیں ریموٹ چلانا تو آ گیا, قرآن کے پارے کھولنا نہیں آئے. اور اس کے بعد رونا روتے, اولاد بگڑ گئی, جوتے لے کے باپ کے آگے کھڑی ہو گئی. وہ خدا کا واسطہ پرورش اچھی کر, حلال کے لقمے کھلا. نئے سروے سے پتا چلا ہے 80% نسلیں حرام کے لقمے سے نکل رہی ہے. انہیں حلال کا لقمہ کھلا. جب حلال کا لقمہ حلق میں جائے گا, خدا کی قسم اس کا نور ایسا اندر جائے گا, ایسا اندر جائے گا کہ جب زبان کھلے گی تو زبان پہ گانا نہیں آئے گا, جب بھی آئے گا مصطفیٰ کی نام کا ترانہ آئے. کتنے حلال کے لقمے ڈھونڈتے. ابھی سوچا ہم نے اپنے بارے میں, آج دکانوں کے حال دیکھو. اگر کوئی تولنے کا سامان بیچ رہا ہے تو بانٹ جا کے ناپو اس کی. کسی کا 100 گرام کم, کسی کا 50 گرام کم. اگر کوئی نپنا لیے بیٹھا ہے تو کوئی میٹر میں 90 سینٹی میٹر لیے بیٹھا ہے. مرنا نہیں ہے. 10 سینٹی میٹر لے کر کے تجھے کیا لگتا امیر بن جائے گا؟ اور کبھی جا کے قبرستان میں دیکھ لیا کر, کتنی قبریں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ آج کوئی مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہو رہا ہے. کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں. کس کے لیے حرام حلال ایک کر کے کما رہا ہے. یہ جو تیرے مرنے کے بعد تیرے 40 روپے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ان کے لیے حلال طریقے حرام طریقے سے ہم نے کمایا. اور سن, کما کے تو جائے گا, کھائیں گے, یہ حساب تجھے دینا پڑے گا. حساب تجھے دینا پڑے گا. کوئی کم نہیں ہے. جو بیچنے بیٹھا اس کے ہاتھ میں اتنی لمبی چھری ہے, جو خریدنے جا رہا اس کے ہاتھ میں اتنی لمبی چھری ہے. کم کوئی نہیں. وہ جاتا ہے 3 دکانداروں کا, کہتا کتنے کا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ دکاندار سے کہتا ہے کیا روپے کلو, وہ کہتا ہے 10 روپے کلو. اگلے والے کے کان میں جا کے کہتا وہ تو 9 روپے کلو دے رہا, تو کتنے میں دے گا؟ جھوٹ دیکھو, وہ 9 روپے کلو دے رہا, تو کتنے میں دے گا؟ اسے دکانداری بڑھا کے اس نے کہا چل 8.5 ہی دے دے گا. پھر اٹھ کے ہاں سے وہاں گیا, اس نے 8.5 لگا دی. بتا تیرا کیا حال ہے؟ تو پھر غریب 8 پہ آ گیا. تو میں نے سوچا ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ یار وہ دور غلامی کا چلا گیا لیکن فکر آج بھی باقی ہے. فکر آج بھی باقی ہے. کتنی بار مارکیٹوں میں گھومنے جاؤ تو جو ہمارے مارکیٹ کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح ہٹے کٹے ہوتے ہیں, لیکن انہیں کوئی کام نہیں آتا نا, تو دکان پہ ہم رکھ لیتے ہیں. 300 روپے میں رکھا گیا, 400 روپے میں رکھا گیا. مزدوری 800 روپے ہے تو 300 روپے دے کر کے کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا, کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا. ایک دن مرنا ہے, موت کو بھی یاد رکھ. رہ گئی بات گھر میں برکت کی تو سن, کسی کو دھوکہ دینے سے برکت نہیں آئے گی, کسی کا حق مارنے سے برکت نہیں آئے گی. اگر گھر میں برکت چاہتا ہے, سامنے والا خریدار آیا ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, تو اس کی نیت یہ بھی کر لے تو کہ یہ جو خریدار آ رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا چاہنے والا آ رہا ہے, آقا کا غلام آ رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ تول کے پورا دے دے. اللہ توفیق دے تو 4 دانے مصطفیٰ کی نسبت سے بڑھا کے دے دے. جو ایمانداری سے تول کے دے گا اس سے تیرے گھر کا بھلا ہوگا, جو مصطفیٰ کی نسبت سے دے گا وہ تیری آخرت کا بھلا ہو جائے. نیتیں ٹھیک نہیں ہے, نیتیں ٹھیک نہیں. اللہ توفیق دے حلال روزی کی طرف جائے, حلال کی طرف جائے. مزاج بدل گئے, ذرا سی تنگی آ جائے, تنگی ذرا سی تو بندہ حرام کی طرف دوڑنے لگتا ہے. مجھے بتاؤ, اتنی بڑی جماعت بیٹھی علماء اکرام کی دعائیں چاہتے ہوئے ایک بات کہنے لگا ہوں. سب سے زیادہ سود کا بازار گرم ہے تو مسلمانوں کے بیچ گرم ہے. سب سے زیادہ شراب میں اگر ڈوبا ہے تو مسلمان, بیاض اگر لینے پہ تلا ہے تو مسلمان. کیا ہمارا خدا سے بھروسہ اٹھ گیا؟ کیا خدا کے سوا ہم نے کسی اور کو رزاق مان لیا ہے؟ یاد رکھیں رزاق صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. کوشش کریں روزی کو حلال طریقے سے حاصل کریں. ذرا سی تنگی آ جاتی ہے, بندے کی نیت ہی خراب ہو جاتی ہے, نیت خراب ہو جاتی ہے, جدھر چاہو ادھر ہاتھ مارنا شروع کرتی ہے. نہ
दिक्कतें आए, हमारा मिजाज है, अगर किसी की नेता से दोस्ती है ना तो कार्ड जेब में रख के घूमते हैं। किस चीज़ का कार्ड है कि नेताजी ने दिया था, परेशानी आ जाए ना तो ये कार्ड लेके आ जाना। दुनिया में एक ऐसा दिखा दो जिसके दरवाजे पर 3 बार मांगने जाओ तो चौथी बार भी मुस्कुरा के देंगे, कोई नहीं। तीसरी बार जाओगे कहेगा तूने पेश ही बना लिया, एक बार दे दिया तो दोबारा चला आया, दोबारा दिया तीसरी बार चला आया, तूने पेशे ही बना लिया, कुछ करना, मांगने की आदत बना ली। और ये तो दुनिया के अमीर है, वो कभी उस रब की चौखट पे आ, जितनी बार मांगे वो उतना ही खुश हुआ करता है, जितनी बार मांगे वो इतना ही राजी होता है। उसकी रहमतें तुझे आवाज देती रही और तुझे तंगदस्ती दिखाई दी, तूने सूद की तरफ हाथ बढ़ाया, तुझे गरीबी दिखाई थी, तूने प्याज की तरफ हाथ बढ़ा दिया, तूने लोगों के हक मारना शुरू कर दिए। नहीं, तू अपने करीब रब की चौखट पे नहीं आया, उसकी बारगाह में नहीं आया। काश तो आंसू लेके उसकी चौखट पे आ गया होता। अपने कार्ड पे नाज कर दो, देखो जी मेरे पास फला नेता का कार्ड है, इसलिए कि मुसीबत हो जाएगी तो मैं इस कार्ड के जरिए उससे मुलाकात करूंगा, मेरी मुसीबत को टाल देगा। सुन, अगर तुझे कोई मुसीबत आके लगी, तुझे एक कार्ड दिया गया था, उस कार्ड को दिखाया तूने, जाके उसने तेरी सिफारिश कर दी, तेरा वो काम हो गया, तू खुश हो गया कि नेता ने काम किया है, और यार नेता ने कार्ड दिया, तूने संभाल के रखा। एक कार्ड तुझे मुस्तफा ने भी दिया था, तुझे कितना वो कार्ड याद है? मैं पूछना चाहता हूँ, वो कार्ड मेरे नबी तो देखे गए थे। सुन, वो कार्ड ये कागज का कार्ड ना था, बल्कि सलात हाजत का कार्ड था, नमाज हाजत का कार्ड था, 2 रकात नमाज हाजत का कार्ड मेरे मुस्तफा ने दिया था। फरमाया था मेरे उम्मती अगर मुसीबत हो जाए तो किसी अमीर के दरवाजे न जाना, किसी दौलत वाले के आगे अपनी नाक न रगड़ना, मस्जिद में आना, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, हाथ उठा देना, वो इतना करीब है, एक जरूरत के लिए आएगा तेरी 7 पुश्तों की जरूरत अपने करम से पूरी फरमा दे। मस्जिद का दरवाजा भूल गए, हमें रब की चौखट याद नहीं। भाई कोई तैयारी है हमारी? आज परेशान होते, औलाद बिगड़ गई, औलाद बिगड़ गई। अल्लाह अकबर, नहीं, अल्लाह पे भरोसा रख, हलाल रोजी ला के खिला, और फिर बेटे तेरे पैर की जूती बन के ना रहे तो फिर नाम बदल के रख लेना। गलती तो हम करते हैं ना कहीं, हमने खता की है। हलाल के लोगों में खिलाया करो, अल्लाह पे भरोसा पक्का रखा करो, अल्लाह पे भरोसा पक्का रहना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, तवज्जो है आपकी? हजरत उमर का दौरे खिलाफत बैठे हुए, एक बाप एक बेटा आ गए, बाप बेटे दोनों आए, और इत्तेफाक देखिए दोनों बाप बेटों का चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था। हजरत उमर फारूक आजम कभी बाप का चेहरा देख रहे, कभी बेटे का चेहरा देख रहे। बाप कहने लगा हजरत जी बात क्या है? फरमाने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है। किस लिए? कि तुम दोनों का चेहरा एक है। वो बाप कहने लगा हजरत जी ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इससे बड़े ताज्जुब की बात मैं बताऊं आपको। हजरत उमर कहने लगे बता। सुने, अल्लाह आपकी समझ में ये मेरी बात उतार दे जो मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह पे भरोसा देखो कितनी बड़ी चीज़ है। हजरत उमर कहने लगे बता क्या बात है? उसने कहा हजरत जी मैं ताजिर आदमी तिजारत करता था, बीवी उम्मीद से कि परदेश जाने लगा, बीवी दरवाजे तक छोड़ने आई, उसने यूं शिकम पे हाथ रखा, कहने लगी सरताज परदेश जा रहे? मैंने कहा हाँ। तो मेरी बीवी ने कहा इसको किसके सहारे छोड़ के जा? तो कहने लगे मेरे मुंह से निकल गया अल्लाह अल्लाह। किसके? अल्लाह। जोर से बोले किसके? अल्लाह के सहारे। वो कहते हुजूर मैं बीवी को छोड़ के चला गया, मैंने महीनों बाहर गुजार दिए, जब वापस आने लगा मेरे दिल में ख्याल था अगर बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा। कहा इसी खुशी में मैं मगध चला आ रहा था, जब मैं बस्ती में पहुंचा, मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैंने देखा मेरे दरवाजे पे ताला लगा, मैंने ताला लगा देखा, मैंने पड़ोस के लोगों से पूछा बताओ तो सही मेरी घरवाली थी वो कहाँ हो गई, उसका क्या बना? तो पड़ोस के कुछ लोग आके इकट्ठा हो गए, कुछ के आंख में आंसू थे, कोई आंसू साफ करके कहने लगा तुझे पता नहीं? कहा नहीं। कहा तू जब गया था तेरी बीवी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया, उसी दर्द में तेरी बीवी का इंतकाल हो गया, जब इंतकाल हुआ हमने तेरे आने का इंतजार किया, लेकिन तू नहीं आया, तेरा इंतजार करते करते हमने तेरी बीवी को दफन कर दिया। कहा बच्चे का क्या बना? कहा बच्चे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसी हाल में हमने खातून को कब्रिस्तान दफन कर दिया था। वो कहता यार चलो कोई बात नहीं, इंतकाल हो गया बीवी का, कम से कम मुझे मेरी बीवी की कब्र का निशान बताओ। क्या करेगा? कहा फातिहा पढ़नी है। अल्लाह अकबर। ये कहता हजरत उमर से कहा मैं बीवी की कब्र पे फातिहा पढ़ने गया,
سکا, میں نے ہاتھ اٹھائے. جب واپس پلٹنے لگا مجھے ایسا لگا جیسے بیوی کی قبر میں آگ لگ رہی ہو. میں نے اپنے آپ کو سنبھالا, میں سوچنے لگا ہو سکتا ہے یہ میری ذہن میں اٹھنے والی کوئی اپنے خیال کی کوئی تصویر ہو. یہ سوچتے میں واپس آ گیا, لیکن میں بستر پہ لیٹا, مجھے سکون نہیں ملا. میں نے آدھی رات گزرنے کے بعد میں نے قبر کھودنے کا سامان لیا, آدھی رات کو قبرستان پہنچ گیا. دل میں خیال تھا یار جا کے دیکھو میری بیوی کی قبر میں آگ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. وہ تو نمازوں کی بھی پابند تھی, وہ تو روزے کی بھی پابند تھی, کبھی شوہر کی نافرمانی بھی نہیں کی, پھر اس کی قبر میں آگ کا کیا مطلب. کہتا حضرت جی میں برداشت نہ کر سکا. میں نے جا کے قبر کھولی, جیسی قبر کھولی تختہ ہٹایا, کیا دیکھتا ہوں کفن بھی سلامت ہے, بیوی بھی سلامت ہے. کہ کوئی آگ نہیں تھی. فرمانے لگے کہ میں نے حضرت جی جب تختہ ہٹایا کفن سلامت دیکھا, پھر تختہ رکھنا چاہتا تھا کہ قبر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. جیسی قبر سے بچے کے رونے کی آواز آئی, حضرت جی میں باپ تھا برداشت نہ کر سکا, میں نے قبر میں چھلانگ لگا دی. جب اترا کیا دیکھا, میرا یہی بیٹا ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا. میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا, قبر کے باہر آیا اور مٹی قبر پہ ڈالی, تختہ لگایا, رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا. مالک تو بڑا کریم ہے, زندگی دینا چاہے تو قبر کے اندر بچے کو زندگی دے دیتا ہے. حضرت جب اتنی بات کہی تھی غیب سے آواز آئی تھی, نادان تو نے کبھی جانا نہیں ہے, ہماری رحمت کو پہچانا نہیں ہے. یاد کر جب تو گھر سے چلا تھا تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا کہ اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو, تو تو نے کہا تھا اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہو. او خدا کے بندے او سن تو صحیح, جب تو گھر سے چلا تھا تو نے بچہ ہمارے حوالے کیا تھا, اس لیے بچہ زندہ لوٹا رہے ہیں. اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا تو بیوی کو بھی زندہ مت سے ملا. بھروسہ ہے ہمارا اللہ پر اتنا. آج چلتے تو بچہ کہتا تھا بائے بائے ٹاٹا, یہ ہم نے سکھایا. ہمارے اسلام سے بہتر کسی کی بھی تعلیم نہیں ہے. جب گھر سے چلا کرو فی امان اللہ کہا کرو, خدا حافظ کہا کرو, رب کے حفظ و امان میں دے کے چلا کرو. خدا کی قسم آج آئے دن چلتے پھرتے حادثے ہو رہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے. ہاں کتنے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ شکلیں پہچانی نہیں جاتی. گھر سے چلا کرو نا تو ماں باپ کی دعائیں لے کے چلا کرو, ان کی دعائیں لے کے چلا. لیکن افسوس, جوان افسوس ہے, جب گھر سے جاتا ہے نا تو 2 روپے کمانے لگے تو پھر مڑ کے ماں کو نہیں دیکھتا کہاں بیٹھی ہے, کس حال میں ہے. ماں کو نہیں دیکھتے, ماں دیکھتی رہ جاتی ہے, بیٹا مڑ کے بھی نہیں دیکھتا. اسی دن کے لیے ماں نے پالا تھا ہمیں کہ ہم مڑ کے بھی ایک بار ماں کا چہرہ نہ دیکھیں. وہ یہاں جلسے میں نعرے بات میں لگا, پہلے ماں کو راضی کر کے آ. میری بات یاد رکھنا, اگر ماں ناراض ہونا تو پھر کعبے کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے, کعبے کے سجدے بھی قبول نہیں ہوں گے. ماں سے پیار کرو نا تو پھر اس کی عزت بھی کیا کرو. میں ابھی ہاتھ اٹھوا لوں اور بندہ اٹھا دے گا کہ میں ماں سے پیار کرتا ہوں. نہیں, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے ماں کی قربانیوں کا صلہ اسے دیا کہ نہیں. ماں ایک بار کہتی بیٹے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا کر. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں, ہم 5 منٹ ماں کے پاس بیٹھ کے گزار لیں. شہید کربلا کی ذات سے منسوب ہے یہ محفل. امام حسن کی زندگی آپ دیکھیے, آپ نے پوری زندگی اپنی امی کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا. ہاں 7 سال ماں کے سامنے حضرت امام حسن نے گزارے, لیکن کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں نہیں کھایا. پوچھا گیا کیوں, آپ فرماتے تھے میں نے اس لیے کبھی ماں کے ساتھ نہیں کھایا, کہیں ایسا نہ ہو میں اور میری امی ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھائیں تو جس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو وہ میں اٹھا کے دھوکے سے کھانا جاؤں. یوں ہی کوئی شہید اعظم نہیں بن جاتا. فرماتے میں نے اس ڈر سے کبھی ماں کے ساتھ نہیں کھایا کہ جس پہ ان کی نظروں گئی وہ میں نہ کھا لوں اور میری ماں مجھ سے کہہ نہ پائے اور یار شہید کربلا سے پیار کرتے ہو تو کردار بھی اپناؤ. کیا زندگی تھی ان کی, اور 3 دن کا فاقہ گھر کے اندر تھا. 3 دن سے شہزادوں نے کچھ نہیں کھایا. 3 دن کے بعد جب ایک روٹی میسر ہوئی, ماں نے روٹی اٹھائی شہزادوں کو دے دی. فرمایا بیٹو آدھی آدھی کھا لو. بیٹوں نے روٹی وہیں چھوڑ دی. کہنے لگے ماں ہم نہیں کھائیں گے. جب اتنا کہا نا نہیں کھائیں گے, کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کہا ماں ہم نہیں کھانا چاہتے. ماں نے کہا سچ بتانا بیٹو کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ اللہ اکبر, اتنی بات کہی نا تو شہزادوں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگے ماں بھوک تو لگی ہے. کہا پھر کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ماں ہم کھا لیں اور تم بھوکی رہ جاؤ. ڈر گئے قیامت میں مصطفیٰ پوچھ لیں کہ ماں کو فاقہ رکھ کے تم پیٹ بھر کے سوتے رہے تو ہم مصطفیٰ کو قیامت میں کون سا جواب دیں؟ مجھے بتا 8 دن گزر جاتے, ماں سے پوچھتے تک نہیں تم نے روٹی کھائی کہ نہیں.
دسترخوان پہ بیٹھے، بیوی نے دسترخوان لگایا، بیوی سے پوچھتے تم نے کھا لیا محترمہ؟ اس نے کہا جی میں کھا چکی ہوں. تب تو کھا رہا ہے؟ وہ ایک بار لقمہ ہاتھ میں لے کے کھانے سے پہلے پوچھ میری ماں نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، میرے باپ کے حلق سے بھی روٹی اتری ہے کہ نہیں. اور کبھی خود بھی جا کے پوچھ لیا کر. ہم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے ماں کی ممتا کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو آگے دنیا میں بھی ان کی ضرورت ہی نہیں. خدا کی قسم یہ زمین کے اوپر ہوں تب بھی اولاد کے کام آتے ہیں، وہ زمین کے نیچے چلے جائے تب بھی اولاد کے کام آیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے المنفوس شریف میں ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے. فرماتے باپ بیٹے تجارت کے لیے جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی. جب طبیعت خراب ہوئی نا باپ کی تو قافلہ ٹھہر گیا. اسی بیچ انتقال ہوا باپ کا، وہی دفنایا، قافلہ آگے بڑھ گیا. جب قافلہ آگے بڑھا نا تو یہ اپنا تجارت کر کے واپس پلٹے. واپس آئے تو پھر اسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے. شام کا وقت ہونے لگا تھا. بچے کو خیال آیا چلو کیوں نہ باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دوں. قافلے والوں نے کہا یار شام ہو رہی ہے، رکے گا تو اندھیرا ہو سکتا ہے، یہاں جنگل ہے، جانور ہیں، درندے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس خیال کے آتے کہ بیٹے نے آگے بڑھنا شروع کیا. حالات فرماتے جب بیٹا آگے بڑھانا پیچھے سے ایک بڑی سخت تیز آواز آئی جس نے اس بیٹے کے جسم کا ایک ایک بال ایک ایک رونگٹا کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اس نے مڑ کے دیکھا نا آواز دینے والا نہیں تھا لیکن آواز تھی. اللہ اکبر. جانتے وہ آواز کس کی تھی؟ وہ کسی اور کی آواز نہ تھی. حالات فرماتے یہ اس بیٹے کے باپ کی آواز تھی جو قبر میں لیٹا ہوا تھا. اور آواز کیا تھی؟ اس اندر سے قبر کی آواز آئی تھی اے بیٹے تجھے جان سے اتنا پیار ہے کہ تو اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر جا رہا ہے. تجھے شام کا اتنا خوف ہے کہ تو باپ کی قبر پہ رک کے فاتحہ نہ پڑھ سکا. باپ کی قبر سے آواز آئی تھی نادان بیٹے سن، اگر آج میری جگہ تو لیتا ہوتا، تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور کوئی میری راہ میں بجائے کانٹوں کے انگارے بچھا دیتا، بیٹے اگر انگاروں پہ چلنا پڑتا تو میں انگاروں پہ چل کے آتا اور تیری قبر پہ فاتحہ پڑھے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا. یہ بات ہوتا ہے. بتا تو صحیح کیا ہم اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے؟ کبھی سوچا ہمیں خیال آیا باپ کا؟ کبھی نہیں. آج تو بندہ سوچتا ہے یہ بلڈنگ میری محنت کی ہے، یہ عمارت میری محنت کی ہے. تیری اوقات نہ تھی محنت دیکھتا ہے. آج ہی آدھار سے نام ہٹا کے دیکھ، خدا کی قسم معاشرے میں کوئی تجھے بیٹھنے کرسی نہیں دے سکتا. صرف نام ہٹا کے دیکھ آدھار کارڈ سے، اوقات پتہ چل جائے گی. یہ جو ترقیاں ہوتی ہیں نا یہ تیرا کمال نہیں، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. ورنہ یاد رکھو اگر آج باپ کی قدر نہیں کرو گے تو کل دولت ہوگی باپ نہیں ہوگا بہت رو گے. کل دولت ہوگی ماں نہیں ہوگی بہت رو گے. وہ دن یاد آئیں گے کہ جب ہم غریب تھے ہمارے ماں باپ ہمیں بچپن میں کبھی کاندھے پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے، کبھی سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جاتے تھے. اور تیری ایئر کنڈیشن گاڑی تجھے رونے پہ مجبور کرے گی. خدا رہا ان کی عزت کر. ماں کو باپ کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے. چل تجھے لے کے چلو امام حسین کی والدہ کی بارگاہ میں. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا وقت آیا. سنیں اور آخرت کی تیاری خود بھی کریں، گھر والوں کو عزت سمجھائیں. وصال کا وقت آیا نا آپ اپنے گھر میں جلدی جلدی جھاڑو دینے لگے. گھر کی صفائی کی. اچانک مولا کائنات مولا علی آ گیا. بیوی کو کام کرتے دیکھا نا خوش ہو گئے. خوش ہو کے کہنے لگے لگتا ہے آج میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہے. یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھے. فاطمہ خیر تو ہے؟ دیکھا نا کہ جو آپ کے پاس خاتون تھی وہ کولے میں کھڑی تھی. خیر تو ہے کہ ہاں ٹھیک ہے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے، یہ جو امامہ ہے نا یہ بھی دے دیں اپنا. کہا کس لیے؟ کہا بس یہ رہ گیا باقی سارے کپڑے دھل چکی ہو، علی امامہ بھی دے دے. حضرت علی نے امامہ شریف اتارا حضرت فاطمہ کو دے دیا. پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کپڑے دھو کے فارغ ہوئی، دونوں بیٹوں کو بلایا. بلانے کے بعد غسل دیا، چہرہ دھویا اور جب اس دونوں شہزادوں کے بالوں میں تیل ڈالنے لگی نا اچانک آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے. حضرت علی کی نگاہ پڑ گئی. فاطمہ کیا بات ہے خیر تو ہے؟ آج بیٹوں کو تیار کرتے ہوئے کیوں روئی؟ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے. کہنے لگی علی اس خیال نے رلا دیا آج کے بعد میرے بیٹوں کو غسل کون دے گا، آج کے بعد میرے بیٹوں کا چہرہ کون دھلے گا. اتنا سنا حضرت علی کی آنکھ میں آنسو. فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ فرماتی ہاں علی آج میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. کہا فاطمہ یہ بات نہ کہیں، اللہ کے واسطے زبان اپنے سنبھالے، یہ جملے نہ کہیں. کہنے لگے علی میں نے غلط نہیں کہا ہے. رات کو تہجد کے بعد میں مصلی پہ بیٹھی تھی فجر کے انتظار میں، میری آنکھ لگی میرے خواب میں میرے نام مصطفیٰ آئے تھے اور کہہ رہے تھے فاطمہ میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. لگتا ہے علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے. اللہ اکبر. حضرت علی نے حضرت
حضرت فاطمہ زہرا کا ہاتھ تھام رکھا ہے. جیسے آپ نے شہزادوں سے فارغ ہوئی فرمایا شہزادوں جاؤ نانا کے مزار پہ میرا سلام کہہ کے آ جاؤ. دونوں شہزادوں کو مصطفیٰ کے مزار پہ بھیجا. اب سنیں ماں کیا ہوا کرتی ہے. تو یار کبھی ماں کو بھی یاد کر لیا کرو. زندگی پردیس میں گزار دیتے ہو, 6 مہینے ماں باپ کو فون تک نہیں کرتے ہو, کہتے ہو کمانے سے فرصت نہیں ملتی. اور یار یہ دولت ہے منٹوں میں مل سکتی ہے, لیکن ماں باپ چلے گئے تو پھر صدیوں میں نہیں ملا کرتے ہیں. پھر مرنے تک ان کی زیارت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اگر پردیس گئے ہو تو ماں باپ کی عزت کیا کرو. ماں باپ اگر فون کر کے کہتے بیٹے طبیعت خراب ہے تو یہ مت دیکھتے کہ 10,000 دے کے ماں کا علاج ہو جائے گا, 15,000 دے کے ماں کا علاج ہو جائے گا, 20,000 دے کے ماں کا علاج ہو جائے گا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم 15,000 روپے مہینے کے ماں کو دیتا ہے تو ماں کو 15,000 نہ دے, اس میں سے 15,000 اپنے آنے جانے کے کرائے پہ لگا. خدا کی قسم 30,000 کی دوا ماں کو وہ سکون نہیں دے سکتی ہے جو تیری 5 منٹ کی زیارت ماں باپ کو دل کو سکون دے سکتی ہے. کبھی پردیس سے ماں باپ کے لیے آ جائے, لوٹ کے آیا اپنے ماں باپ کے لیے. یہ چلے گئے بہت یاد آئے گا. ان سے زیادہ چاہنے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, میں سچی بات کہتا ہوں, مجھے 500 روپے دے کے کہو مولوی دعا کرا, میں بھی کہتا ہوں اللہ اس کا بھلا کرا. ہلدی لگی نہ پھر کری رنگ چوکھا آ گیا. کیا لگا میرا؟ تم نے 1000 دیے کہ دعا کرنا, میں نے کر دی. بات بتا, جو بنا لالچ کے بنا مطلب کے آدھی رات کو اٹھ کے دل سے آنکھ میں آنسو لے کے کہتے ہیں اللہ ہماری خیر ہے, ہمارے بیٹوں کو سلامت رکھنا. کائنات میں کوئی ذات ان کے علاوہ نظر آتی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. وہ یار سفید داڑھی والے بیٹھے ہو, سفید بال ہو گئے ہو, ذرا ملک ماضی کی طرف دیکھ, کیا آج بھی ماں کو یاد کریں؟ ایسا نہیں لگتا کہ آج بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہے؟ کیا آج بھی اس کی ممتا یہ محسوس نہیں کراتی ہے کہ آج بھی ہم دیر ہو گئی گھر سے نکلے, ماں ہمیں گلیوں میں تلاش کر رہی ہے؟ ذرا سی دیر کے لیے تم کھو جاتے تھے, ماں ڈھونڈنے نکل جاتی تھی. آج 3 دن ہو جاتے ہیں ماں کو کھوئے ہوئے, کیا بیٹا ڈھونڈنے نکلا؟ یہ کڑوی سچائی ہے, مجھے جنت بانٹنی نہیں آتی. میں صاف کہتا ہوں جنت زہرا کے بابا کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے, اور مصطفیٰ اسے جنت دیں گے جو ماں باپ کا بھی پیارا ہوگا, خدا پاک کا بھی پیارا ہوگا. عمل میں اپنے سچائی لائی. کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک؟ کبھی آئینے کا سامنا کرے کھڑے ہو کر کے. وہ بیٹا جس نے ماں کو تماچے سے مارا ہو, کل جا کر کے محرم شریف میں کعبے پہ خلاف چڑھوائے تو کیا وہ یہ سمجھتا جنتی ہو جائے گا؟ ماں باپ کوئی ہم اتنی ہے ہم چیز نہیں جتنی ہم لوگوں نے سمجھ رکھی ہے. ماں باپ ہوتے ہیں. خاتون جنت کہتی شہزادوں کو جاؤ آپ نانا کے مزار پہ سلام کر کے آؤ. اس کے بعد حضرت علی کا ہاتھ تھاما, علی کچھ بات کرنی ہے, کچھ موقع دیں گے. حضرت علی صاحب اندر کمرے میں آئی اور بیٹھ کے کہنے لگی دامن ملا کہ علی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دیں. یہ کس کی کہانی ہے؟ وہ جو خاتون جنت ہے, جو ملکہ جنت ہے, جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, اس کی کہانی ہے صاحب. وہ کہتی ہے علی کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. علی کہتے فاطمہ کس خطا کی بات کرتی ہو؟ پوری زندگی صبر کے ساتھ گزاری, کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. فاطمہ ایسی بات نہ کریں. حضرت فاطمہ کہتی ہے علی ہو سکتا ہے تم نے مجھے روٹی بنانے کا حکم دیا ہو, میں نے کھانا بنانے میں کسی کام کی وجہ سے تاخیر کر دی ہو. علی میری اس خطا کو معاف کر دینا. تم نے کپڑے دھونے کا حکم دیا ہو اور مجھ سے کپڑے دھونے میں تاخیر ہو گئی ہو, علی میری اس خطا کو معاف کر دینا. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو تھے. آپ نے سیدہ کے دونوں ہاتھ پکڑے, آنکھ میں آنسو بھر کے کہتے ہیں فاطمہ میں نے تجھے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا, لیکن فاطمہ مجھے تو بھی معاف کر دینا. سرتاج کیسی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں اے فاطمہ پوری زندگی تو نے میرے ساتھ گزاری, لیکن علی کبھی تیری خواہشوں کو پورا نہ کر سکا. تو نے کبھی زندگی میں علی سے اپنی مرضی کے مطابق لباس نہ مانگا, اس لیے کہ علی نہیں دے سکتا تھا. اس لیے کبھی تو نے علی سے اپنی مرضی کے مطابق کھانا نہیں مانگا. جب گھر سے چلی تھی تو بابا نے کہا تھا فاطمہ میرے علی سے ایسا سوال مت کر دینا جس کو پورا کرنے میں میرے علی کو دشواری ہو جائے. اے فاطمہ واقع سے تو زندگی گزاری, لیکن کبھی زبان پر روٹی کا سوال نہیں آیا. مجھے ڈر ہے فاطمہ کہیں قیامت میں مصطفیٰ سے یہ نہ کہہ دینا اس کے گھر چھوڑ کے آئے تھے جس نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ دیا, اس کے دروازے چھوڑا تھا مجھے جس نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنائے. اس لیے فاطمہ معاف کر دینا. حضرت فاطمہ نے علی کے ہاتھ پکڑے ہیں اور اس کے
بات کرتی ہے. اگلا جملہ ذرا غور سے سننا پیارے, انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اگلا جملہ کہتی ہے اے علی میرے انتقال کے بعد آج فاطمہ تمہیں اجازت دیتی ہے کہ میرے بعد جس سے چاہو نکاح کر لینا. آج تمہیں اس پابندی سے فاطمہ آزاد کر رہی ہے. تم جانتے ہو کون سی پابندی کی؟ اللہ اکبر. ایک دن حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ رشتہ ابو جہل کی بیٹی کا آیا تھا, آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے. یہ بات سیدہ فاطمہ کے کانوں تک آئی کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اتنا سننا تھا, شہزادے کو گود میں لیا, مصطفیٰ کی خدمت میں گئی. آقا آج میں نے ایسا سنا ہے علی ابو جہل کی بیٹی کو میرے اوپر لانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. باپ باپ ہوتا ہے, وہ بات بات میں بیویوں کو گالی دینے والوں, باپ باپ میں بیویوں کو باپ بتانا دینے والوں, خدا کے راستے کسی کی بیٹی کا دل نہ دکھایا کرو, کسی کو تانے نہ دیا کرو. اور تم کیا جانو جب بیٹی تڑپتی ہے تو باپ کا کلیجہ دھڑک جایا کرتا ہے. اٹھا مصطفیٰ کی کتاب کردار کی. حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئی, یا رسول اللہ علی نے فیصلہ کیا ہے وہ دوسرا نکاح کرنے جا رہے ہیں. میرے حضور نے منبر پہ مسجد کے جا کے بیٹھے نبی کے اور آواز دی آؤ سارے صحابہ آ گئے. حضرت علی بھی آ گئے. فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ فرمائیے. آقا فرماتے سنا ہے تم میری فاطمہ پر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. گردن جھکی حضرت علی کی. جی یا رسول اللہ سچ سنا ہے. آقا فرماتے ہیں اے علی تیرے علاوہ ہر شخص کو ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت ہے, لیکن تجھے میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری نکاح کی اجازت رکھی ہے. فاطمہ کہتی ہے اے علی جو پابندی میرے بابا نے لگائی تھی آج وہ پابندی فاطمہ کو ہٹا کے جا رہی ہے. فرمایا علی میرے بعد جس سے چاہو نکاح کر لینا, لیکن اگلی بات جو ہے فرماتی علی نکاح کرو گے, ظاہر ہے وقت دو گے بیوی کو, لیکن علی میرے جانے کے بعد نکاح کے بعد میرے بچوں کو نہ بھول جانا, یہ ماں ہوتی ہے. علی جہاں 28 دن اپنی بیوی کو دو راتیں میرے بچوں کے بیچ گزار لیا کرنا, 2 راتیں میرے شہزادوں کے ساتھ گزار لیا کرنا. اور تیسری بات اللہ توفیق دے تمہاری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور آج ہی سے پابندی ہو جائے, حیا ہمارے گھر کا زیور بنے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی آج تک دن کے اجالے نہ لیتے رہے, لیکن آج کے بعد اپنے گھر میں دن کے اجالے نہ بتانا. اللہ اکبر. خاتون جنت ہے کی بات. حضرت علی کہتے فاطمہ گھر میرا در میرا کیوں نہ ہو. فرمانے لگی علی تم جانتے ہو تمہاری جو بیٹی زینب ہے نا وہ تم سے اتنی حیا کرتی ہے, جب تم دن کے اجالے میں گھر میں آتے ہو وہ میری کمر کا سہارا لے کے چھپ کے کھڑی ہو جاتی ہے. علی میرے انتقال کے بعد اگر تم دن میں گھر آؤ گے میری زینب کس کی کمر کے پیچھے چھپے گی؟ اگر وہ سامنا ہو گیا تو میری زینب حیا سے پانی پانی ہو جائے گی. اللہ اکبر. یہ راز کب کھلا؟ یہ راز تب کھلا جب حضرت علی کے وصال کا وقت آیا. آپ بستر پہ لیٹے تھے جب آپ نے تیسری وصیت فرمائی تھی کہ میرا تیسرا کام رہ گیا ہے وہ کون کرے گا؟ کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا تو شور کر دیا تھا بلوائیوں نے, خطبہ ادھورا رہ گیا تھا. اس خطبے کو کون پورا کرے گا؟ تو سر پہ چادر ڈال کر کے علی کی شہزادی سیدہ زینب آگے آئی تھی. قدم پکڑ کے کہا تھا بابا سجدے کا حق عزیز حسین ادا کریں گے اور آپ کی مسرت کا حق حسن ادا کریں گے, لیکن خطبے کی بات آپ کی زینب ادا کرے گی. تب حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ آج تک میں نے کبھی نظر بھر کے زینب تجھے نہیں دیکھا ہے, آج اپنے باپ کو چہرہ دکھا. حضرت زینب نے جب اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا باپ کے سامنے آئی. حضرت علی کی چیخ نکل گئی, رو کے کہا تھا شہزادو آج بات پتہ چل گئی کہ زینب اتنی حیا کیوں کرتی ہے. کہا بابا کس لیے؟ فرماتے سنو اگر کوئی چاہتا ہے کہ فاطمہ کی زیارت کرے تو میری زینب کا چہرہ دیکھ لے, فاطمہ کا چہرہ نظر آ جائے. اللہ اکبر. یہ حیا کی سیدہ زینب ہے, یہ ان کے گھر کی حیا. فرمانے لگی علی میرے انتقال کے بعد کبھی دن کے اجالے میں گھر میں قدم نہ رکھا. پوری زندگی حضرت علی نے دن کے اجالے میں گھر میں قدم نہیں رکھا. ایک بیٹے کی حیا کے لیے میں پوچھوں ان بیٹوں سے جو بہنوں کو آدھے ننگے بدن کے کپڑے پہنا کے گاڑیوں میں بٹھا کے گھوما کرتے اور اس کے بعد اپنی تباہی اور بربادی کا رونا روتے. پردہ ان سے سیکھو, حیا ان سے سیکھو. جب حضرت سیدہ سکینہ کے گلے میں رسی پڑی تھی نا وہ یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا تھا جب ان کو تو یزید نے کہا تھا یہ بچی کون ہے, یہ بچی کون ہے؟ تو
सुने हजरत उम्मे बनीन आगे बढ़ी, नहीं हजरत नाम जहन मुंह से निकल गया, जो आपके साथ खादिमा थी, जो पूरे सफर में रखी, हजरत फिजा, वो आगे बढ़ी और फरमाने लगी कि ये हुसैन की शहजादी। उसने कहा चुप चुप, मुझे इस बच्ची से पूछना है, इस बच्ची से पूछना। तो गले का फंदा इतना सख्त था कि हजरत सकीना की आवाज निकल रही थी। तो हजरत फिजा कहने लगी जालिम, अगर इसी बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले की रस्सी तो ढीली कर। जब एक यजीदी आगे बढ़ा ना रस्सी ढीली करने के लिए, हजरत सकीना ने दौड़ लगाई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। जब ऐसा हुआ तो हजरत फिजा ने कहा जालिम हया कर, ये हुसैन की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी कुत्ते का हाथ अपने बदन पे लगने नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर हजरत सकीना के गले की रस्सी ढीली की, तब आपने अपना नाम बताया था। ये हया उनके घर की है, ये पर्दा उनके घर का। और खुदा की कसम दुनिया जानती है इस हया वाले घर ने जिन बेटों को पाला, आज नहीं सुबह क़यामत तक उन बेटों की कोई मिसाल नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता उन बेटों की मिसाल। कितने शान वाले बेटे, अल्लाह सलामत रखे। करबला वालों से प्यार करो, करबला वालों से इश्क करो। जरूरी नहीं है, हम शिया नहीं है जो सिर्फ 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हुसैन को याद करें। खुदा का शुक्र है हम सुन्नी बड़े बड़े हैं, हमारा ईमान है हर दिन हुसैन का है, हर घंटा हुसैन का है, हर मिनट हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है। कहाँ से निकालोगे हुसैन को, हर नमाज का सजदा हुसैन का है, सजदे की हर तस्बीह हुसैन की है, और तस्बीह का हर हर्फ हुसैन का है। और यार ये जो सीने में सांसें चल रही है ना, हर सांस हुसैन की है, हर सांस हुसैन की है। कितने शान वाले हैं, अल्लाह अकबर। ये शहीद करबला है, इनकी जिंदगी आप देखें। करबला में पूरा खानदान शहीद हुआ ना। कितने शहीद हुए थे बोले, सारे बोले 72 शहीद हुए ना। अभी अल्लामा आसिफ साहब ने बताया था ना, 72 शहीद हुए। और हबीब इब्न मुजाहिर वो हुसैन के, मेरे आका हुसैन के बचपन के साथी और उनके नौकर भी थे। आज उनके कदमों में जो कब्र है ना, वो इसीलिए बनी है कि आज में उनकी कब्र से आवाज आती है, आका से मिलने से पहले तुम्हें नौकर से मिलना पड़ेगा। हाँ, जो आका हुसैन से मिलने जाता है पहले हबीब इब्न मुजाहिर की कब्र पर जाता है, फिर इमाम हुसैन की कब्र तक पहुंचता है। अल्लाह अकबर। आज भी ये उनके पहले गादी का मामला आ गए। सोचे तो सही, बस मैं बात को बहुत ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, सुने गौर से। कितने शान वाले हैं, कितने शान वाले हैं। ये करबला से जब काफिला चला ना, तो चलते चलते काफिला बहुत सारी मंजिल और बहुत सारी वादियों से गुजरा, बहुत सारी वादियों से गुजरा। हद होती है, खुदा की कसम, जुल्म की भी इंतहा होती है, इंतहा होती है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में ना बेड़ियाँ, वो हथकड़ी पैरों में बेड़ियाँ थी। तो जब एक बस्ती से गुजरे ना, एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा इमाम ज़ैनुल, उसने कहा कैदी मेरे हक में दुआ कर दे, कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आपने यूं गर्दन उठाई, फरमाने लगे तू कौन है, एक कैदी से दुआ करा रहा है? उसने कहा तेरा चेहरा बता रहा है तू कैदी है मगर बेकसूर है, तू कैदी है मगर बेकसूर है। आपने फरमाया तुझे कैसे पता चला कि मैं बेकसूर हूँ? उसने कहा मेरी किताब में लिखा, कादसिया का चौक होगा, जुमे का दिन होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, उन सरों में जो ज़बान होगी उन पे जारी कुरान होगा। का मैंने देखा इन सरों पे कुरान पढ़ा जा रहा था। उसने लिखा है मेरी किताब में, वो जो कैदी होंगे बेगुनाह कैदी होंगे, वो जिसके हक में हाथ उठा देंगे दुआ टाली नहीं जाएगी। इमाम सज्जाद का हाथ उठा, कहने लगे अल्लाह कभी इसको किसी भी जालिम मुसलमान का कैदी ना बना। तड़प गया, कहने लगा इतनी ये दुआ? फरमाने लगे हाँ, तो मुझे तो कुछ और ही उम्मीद थी। फरमाने लगे ये सबसे बड़ी दुआ है कि खुदा कभी तुझे किसी जालिम का कैदी ना बनाए, जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाए। इसका राज नहीं समझा। आपने अपनी कब्र से जब कुर्ता उठाया ना, कमीज पूरी कब्र से खून बह रहा था। फरमाने लगे सुन सुन, ये जो 72 नेज़ों पे 72 सर है ना, ये मेरे खानदान के हैं, और ये जो कमर पे खून है ना, ये इनके कोड़ों का खून है। का जानता ये कत्ल करने वाले कौन है? ये कत्ल करने वाले उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं हमने जिसके घर में आग खोली है। का मैंने इसलिए कहा खुदा तुझे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाए। अल्लाह अकबर। काफिला आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा ना, शाम देखो रास्ते में जा रहे थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ थी। ये खातून अपने दामन में सोना इकट्ठा करके ले आई, बहुत सारा सोना,
اور سب سے آگے نا امام حسین کا قاتل جا رہا تھا، اس کے پیچھے حضرت علی اکبر کا قاتل، اس کے پیچھے علی اصغر کا قاتل، یہ لائن سے چل رہے تھے اور نیزوں میں ان کے سر ٹنگے ہوئے تھے، آگے کے جا رہے تھے۔ خاتون آئی، اس نے قافلے کو آتے دیکھا، اس نے آ کے کہا تم میں کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے؟ کہا کس لیے؟ کہا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، اگر کوئی طبیب ہونا تو میرے بیٹے کی زندگی بچا لو۔ کہا کیا دے گی؟ کہا میری گود میں جتنا سونا ہے، خدا نے 7 بیٹیاں دی ہیں، سارے بیٹیوں کا زیور لے کے آ گئی ہو، میرے بیٹے کی زندگی بچا لو، یہ زیور میں تمہیں دے دوں گی۔ جو آگے سب سے آگے جا رہا تھا، اس نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا، کہنے لگا نہیں میں تو حکیم نہیں، میرے پیچھے والے سے پوچھ لے۔ اس کے پیچھے آ رہا تھا حضرت علی اکبر کا قاتل، اس نے اس سے کہا کیا تو حکیم ہے؟ اس نے مسکرا کے پیچھے دیکھا، پھر اس کے پیچھے حضرت علی اصغر کا قاتل تھا، کہا میں تو نہیں، اس سے پوچھ لے۔ جب اس کے پاس پہنچی وہ کہنے لگا امام زین العابدین کی طرف دیکھ کے کہ میں تو حکیم نہیں ہوں، البتہ یہ جو چل رہا ہے نا بیڑیوں میں یہ حکیم ہو سکتا ہے۔ اس نے مذاق کے طور پہ کہا تھا، لیکن فاخر حسین کے گھرانے ان کے شہزادے کی شان دیکھو، جب اس نے ہنس کے کہا نا کہ میں تو حکیم نہیں ہوں لیکن اس سے پوچھئے جو قیدی ہے، خاتون نے منہ کیا ہے امام سجاد کی طرف، کیا تو طبیب ہے؟ امام سجاد قیدیوں کے عالم میں مسکرائے، مسکرا کے کہتے ماں تو نے سچ کہا ہے، میں بھی طبیب، میرا باپ بھی طبیب، میرا دادا بھی طبیب، میرا گھرانہ حکیموں کا ہے۔ اتنا سننا تھا، خاتون کہنے لگی چل تو صحیح، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، چل کے دے میرے بیٹے کا علاج کر دے، جتنا چاہے زیور لے لے۔ امام سجاد نے کہا تھا ماں مجھے تیرے زیور کی ضرورت نہیں ہے، بس ان سے اجازت لے لے، اگر یہ کہہ دیں گے تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اتنی بات کہی وہ خاتون مجھ کے پاس گئی، سپہ سالار کے پاس کہا اس قیدی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ اس نے ہنس کے کہا سجاد اگر ہماری مان لی جاتی تو آج ہمارے محتاج نہیں ہوتے، آج بیڑیاں کھلوانے کے لیے اس چابی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس نے یوں ہاتھ ہلایا، امام سجاد کو جلال آیا، فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے تیری بیڑیوں نے قید کر رکھا ہے، تیرے ہتھکڑی نے قید کر رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم ہم تو خدا کی مشیت پر راضی ہیں، ورنہ ان کی اوقات کیا ہے۔ جب اتنی بات کہی تھی تو سپہ سالار نے کہا کیا کر لو گے تم؟ اتنا کہنا تھا، آپ نے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو ہاتھ کی ہتھکڑی پگھل کے زمین پہ گری، پیروں کی طرف دیکھا تو بیڑیاں پانی پانی ہو گئی، جب ہاتھ لگایا تو جب دو پہلے ٹوٹ کے گر گیا۔ فرمانے لگے سن کل بھی شان ہمارے پاس تھی، آج بھی شان ہمارے اللہ اکبر۔ اس کے بعد چلے گئے اور جب اس خاتون کے ساتھ گئے تو کیا عالم تھا، کیا عالم تھا، سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ بہت آسان ہے حسین کے نام کا کھچڑا کھانا، بہت آسان۔ جب آپ چل رہے تھے نا تو پیر پورے نہیں اٹھ رہے تھے، پیر کھچڑ رہے تھے زمین پہ، جس سے نشان ملتے جا رہے تھے۔ عورت کو تو وہ ترس آیا، کہنے لگی معاف کرنا طبیب پردیسی، معاف کرنا، میں نے تجھے تکلیف دی، پہلے سے تو ظلموں کا مارا ہے۔ کہنے لگے ماں کوئی بات نہیں، جلدی کر بیٹے کے پاس لے چل۔ جب دروازے پہ پہنچی نا، تھوڑا فاصلہ تھا دروازے کا، تو ایک بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، کہنے لگی ماں اسے واپس لے جا، اب طبیب کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ کس لیے؟ کہا ماں جس بیٹے کی زندگی ڈھونڈنے گئی تھی اب وہ بیٹا ہی ختم ہو چکا ہے۔ اتنا سنا ماں کی چیخ نکل گئی۔ امام سجاد کی طرف رک کیا، ہاتھ جوڑے، کہنے لگی مہربان واپس چلا جا، سونا تو چلا ہی گیا، بیٹا بھی چلا گیا، انہوں نے تجھے آزاد کرنے کے بدلے میں سونا لیا، بیٹا بھی گیا، سونا بھی گیا۔ امام سجاد کہنے لگے ماں کم سے کم دروازے تک تو آنے کی اجازت دے دے۔ خاتون کہنے لگی نہیں بیٹے اتنا چل کے آیا ہے، میں اور تھکانا نہیں چاہتی۔ فرمانے لگی ماں مہمان کو دروازے سے لوٹایا نہیں جاتا۔ اتنا کہا، کہنے لگی تیری مرضی، تو بھی دے۔ امام سجاد جب گھر کے اندر گئے نا تو کیا دیکھا، ایک بہن بھائی کے پیروں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، روتے دیکھا چیخ نکل گئی امام سجاد کی۔ خاتون کہنے لگی بیٹا میرا مراحل رویا کیوں تو؟ تو آپ فرمانے لگے جب تیری بیٹی کو روتے دیکھا نا تو مجھے اپنی بہن کی یاد آ گئی جو مدینے میں رہ گئی تھی۔ اللہ اکبر اتنا کہہ کے چپ ہو گئے۔ آپ آگے بڑھے، اس جو جوان لیٹا تھا نا آپ نے پیروں کی طرف سے کپڑا ہٹایا اور انگوٹھا پکڑا پیر کا، ہلا کے کہنے لگے وہ جوان بہنوں کو رلایا نہیں جاتا ہے، تجھے اتنا بھی نہیں پتا؟ اتنا کہا تھا وہ جوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب جوان اٹھ کے بیٹھا خاتون نے قدم پکڑ لیے، کہنے لگی مہربان بتا تو صحیح تو کہاں کا رہنے والا ہے، کون ہے؟ کہنے لگے ماں بیٹا مل گیا؟ ہاں مل گیا۔ آپ فرمانے لگے ماں جلدی کر یہ بھی بتا کہ سونا کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ کہا
सोना भी चाहिए? माँ कहने लगी बेटे सोना तो चला गया। आप फरमाते जा दामन में मिट्टी भर के ले आ। खातून गई मिट्टी दामन में भर के लाई। आपने मिट्टी को यूं हाथ लगाया, फरमाया माँ खोल के देख दामन में क्या है। जब खोल के देखा पूरा दामन सोने से भरा हुआ था। इतना करके माँ बेटा भी मिल गया? हाँ मिल गया, सोना भी मिल गया। ये कहते आप कहने लगे माँ मुझे जाने की इजाजत दो। जब काफिले की तरफ आप चलने लगे, खातून दौड़ी दामन पकड़ लिया, कहने लगी मेहरबान एक सवाल दिल में है, अगर इजाजत दे तो पूछ लूं। फरमाने लगे कौन सा सवाल? बस एक सवाल के नाराज ना होना, बता तो सही कौन सा सवाल। कहने लगी बता तो सही, वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे वो किसके थे? आप फरमाते सुन ए मां, किसी नेज़े पे मेरे बाप का सर है, किसी नेज़े पे मेरे भाई का सर है, किसी नेज़े पे मेरे चचा का सर है, किसी नेज़े पे मेरे बाबू का सर है, कई सारे रिश्ते बताए, इतने सर नेज़ों पे है। खातून कहने लगी माफ कर दे, एक सवाल का जवाब और दे। कहा कौन सा सवाल? कहा तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा क्यों ना कर सका? तेरे भी तो 72 कटे हैं, तूने उन्हें जिंदा क्यों ना किया? कहने लगे माँ मेरे आगे मजबूरी है, मैं वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। खातून ने कहा बेटे कौन सी मजबूरी है? का जवाब यहाँ नहीं मिलेगा, जवाब वही मिलेगा जहाँ 72 नेज़ों पे 72 सर है। कहा चल तो सही। खातून आई है, इमाम सज्जाद आए हैं और उस जगह के खड़े हुए जहाँ नेज़े पे इमाम हुसैन का सर रखा हुआ था। आपने अपने वालिद के सर के पीछे खड़े हुए और अपने बाप को सलाम किया। जैसे सलाम किया मेरे हुसैन का सर नेज़े पे घूमा, इमाम सज्जाद की तरफ हुआ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं बाबा वो कुरान जब पूरे सफर तुमने सज्जाद को पढ़ के सुनाया है, फिर से जरा पढ़ के सुनाइए। जब इतनी बात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कही है, मेरे हुसैन के लब हिले हैं और आवाज आती है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आपने कुरान की तिलावत शुरू की है। इमाम सज्जाद कहते हैं माँ कुछ समझा कि नहीं समझा? खातून ने कहा बेटे मेरी समझ में नहीं आया। आप फरमाते हैं ए माँ इनका कुरान पढ़ना नेज़े पे ये बता रहा है कि ये मुर्दा नहीं जिंदा है, और जिंदा वो किए जाते हैं जो पहले मर जाया करते हो, जो पहले से जिंदा है उनको दोबारा जिंदा किया नहीं जाया करता। अल्लाह अकबर। खातून कहने लगी बात समझ में आ गई, वापस चली गई। अल्लाह अकबर। कोई ये ना समझना करबला वाले मजबूर थे, मजबूर ना थे। अगर वो इशारा कर देते तो जिंदगी उनके कदमों में घूमती, लेकिन वो रब की रज़ा पे राजी थे, रब की रज़ा पे राजी थे। वो लोगों उनका पैगाम अपनी जिंदगी में उतारो, उनके पैगाम अपने अंदर उतारो। सिर्फ खिचड़े के लिए हुसैनी ना बने, सिर्फ नारों के लिए हुसैनी ना बने, किरदार के लिए भी हुसैनी बने, किरदार के लिए भी। आज बंदा अपने भाई को माफ़ करने तैयार नहीं, अपने ख़ानदान वालों को माफ़ करने तैयार नहीं। कितनी सख्त, कितने दिल काले हो गए, कितने काले काले हो गए। बिल्डिंग बना के सबसे पहले भाई को दिखाना चाहता, देख तू ज़मीन पर रह गया, मैं आसमान पे चला गया। वो डर अंदर से डर डर, दोनों उसके बंदे हो, ये उसकी कुदरत है। तेरे हाथ में उसने कलम दे दिया, उसके हाथ में उसने मजदूरी का ठेला दिया है। हाँ अगर वो चाहे तो उसके हाथ में कलम दे दे और तेरे हाथ में मजदूरी का ठेला पकड़ा दे, क्या कर लेगा तू? अगर खुदा ने अमीर बनाया है तो छोट को निभा के चलो, कमजोरों को सीने से लगा के चलो। जिंदगी का मजा ये नहीं है कि तुम मुर्गे मुसल्ला उड़ाओ, तुम्हारा भाई चटनी से खाए और फिर तुम मुंह में तीली डाल के बाहर घूमो। ना ना, जिंदगी का मजा इसमें नहीं, जिंदगी का मजा इसमें आता है कभी खुदा तौफीक दे तेरे घर अच्छा खाना बना हो और तेरा भाई रूखी सूखी खा रहा हो, अपने आगे की थाली उठा, भाई के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, अपने आगे की उसके आगे रख दे, उसके आगे की अपने आगे रख दे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अब्बा कैसे राजी होगा, मैं कहता हूँ अगर वो इंतकाल कर गया है और बेटे छोड़ के गया है, कभी उसके आगे का खाना अपने आगे रख के खा, अपने आगे का खाना उसके आगे रख के उसको खिला। इधर भाई का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। ये है जिंदगी, ऐसे जिंदगी गुजारो। माफ करने का हुनर रखो, माफ करने का हुनर, हमें माफ करने का हुनर नहीं। अल्लाह ताला हमें इस दौलत से सरफराज फरमाए, हमें माफ करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जरा सी तकलीफें होती हैं, दिल भी दुखा करते हैं, लेकिन बदला न किया करें। ताकतवर वो नहीं जो बदला ले, ताकतवर वो होता है जो माफ करे। माफ करने वाला ज्यादा ताकतवर है। तो माफ करना सीखो और माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो। ये चले जाए दोबारा नहीं मिलेंगे। भाई भी बड़ी दौलत है, जानते हो। वो एक कहावत थी किसी बुजुर्ग की, वो उन्होंने कहा था कि किसी को लोगों ने पकड़ लिया, तो जब वो उस पर जुल्म करते और मारते सीने पे थे ना, तो वो अपनी कमर पकड़ता था, मारते सीने पे थे, कमर पकड़ता था, मारते मारते थक गए लोग। आखिरकार जब जुल्म की हद हो गई ना, वो मार के थक गए। उन्होंने सवाल किया यार एक बात बता,
سننا تو میں بتانے لگا ہوں، ایک بات بتا، مارتے تیرے سینے پہ ہیں، تو کمر کو کیوں پکڑتا ہے؟ اس نے کہا مارتے سینے پہ ہونا، کمر اس لیے پکڑتا ہوں، کاش اگر میری کمر کے پیچھے میرے اپنے بھائی کھڑے ہوتے نا تو کسی کی ہمت نہیں تھی میرے سینے پہ کوئی وار کر دیتا۔ بھائی کو سمجھو، بھائی ہوتا کیا ہے، بھائی ہوتا کیا، اسے سمجھیے، اور یہ سبق بھی تمہیں کربلا سے لگ جائے گا۔ جب غازی عباس شہید میں میرے حسین نے کمر پکڑ کے کہا تھا آج میری کمر ٹوٹ گئی، آج بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے عدالتوں میں کھینچ رہا ہے، کچہریوں کے چکر لگوا رہا ہے، ذرا سی زمین کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اگر یار انچ دو انچ چلی گئی تھی تو تھا تو تیرا سگا بھائی، تو مصطفیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا، خدا قیامت میں تجھے مصطفیٰ کے لیے معاف کر دیتا۔ لیکن سوچتے ہیں جتنا چاہو ستم کر لو تیجے بخشوا لے، جتنا چاہو ظلم کر لو 40 ماہ تو پار کر ہی دے گا بیگا۔ ظلم کی سزا ملنی ہے، یہ یاد رکھنا۔ فرمایا گیا اگر لکڑی نے لکڑی کو رگڑ دیا ہے تو قیامت کے دن لکڑی کو لکڑی سے حساب دلوایا جائے گا۔ جب لکڑی کو لکڑی سے حساب ملے گا تو بھائی بھائی کو ستانے والے کا حساب نہیں ہوگا۔ اپنوں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، معاف کرنے کا جذبہ رکھیں، اگر یہ جذبہ نہیں تو پھر زندگی بیکار ہے۔ کوئی مقصد اپنے لیے تو سب جیتے، مزہ تو تب ہے جب دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کے لیے جیا جائے، اچھی نسل کے لیے اچھی گودوں کا انتظام کرو، کوشش کرو ہمارے گھر میں جو بیٹیاں آئیں وہ کنیز فاطمہ زہرا ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ٹی ویاں یہ LCDیاں ہٹاؤ، اپنے گھر میں قرآن رکھو، مصطفیٰ کے کردار کی کتابیں رکھو تاکہ بچے پڑھیں تو زندگی حضور کے عشق میں ڈھالیں، اور پھر مزہ جو زندگی میں حضور کے عشق میں ہے نا وہ کسی چیز میں آتے ہی نہیں، آتا ہی نہیں مزہ۔ آپ زندگی دیکھیں، آج ہم نے نا نئے کپڑوں کو ترقی کا معیار بنا رکھا ہے۔ نئے کپڑوں سے اگر ترقی ہوتی نا تو ترقی کا سب سے اعلیٰ معیار جو ہے نا وہ فرعون کو حاصل ہونا چاہیے تھا، قارون کو حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ سب سے ذلیل لوگ ہیں۔ آتے ہیں حضور کی چوکھٹ پہ آنے والا بلال، فتح مکہ ہوئی، حضور نے آواز دی بلال، جی ہاں جی بلال، پیر کی طرف دیکھا، ایک جوتا کدھر ہے؟ کہنے لگے حضور ایک ہی ہے، ایک ہی جوتا پیر میں۔ حضور نے کعبے کی طرف دیکھا، پھر بلال کی طرف دیکھا، فرمانے لگے بلال حتیم کے دیوار کے سہارے کعبے کی چھت پہ چل اور آزان پڑھ، آپ جوتا اتارنے لگے، فرمایا نا بلال آپ جوتا نہ اتار، جوتا پہن کے چل۔ بلال جوتا پہن کے کعبے کی چھت پہ گئے۔ مصطفیٰ فرمانے لگے میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں لوگوں، عزت کا معیار، ترقی کا معیار نہ دولت ہے نہ پیسہ ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی یہ عزت کا سب سے بڑا معیار ہے اور ترقی کا سب سے بڑا معیار۔ ہمیں اپنی زندگی میں حضور کے عشق کو لانا ہے، حضور کے کردار کو اپنے کردار میں لانا ہے۔ کوشش کریں جب ہمیں کھانا کھانا ہی ہے تو ایسے کھائیں جیسے مصطفیٰ کھایا ہے، پانی پینا ہی ہے ایسے پیئے جیسے مصطفیٰ، ہمیں چلنا ہے تو ایسے چلے جیسے مصطفیٰ چلا کرتے تھے۔ کردار مصطفیٰ کی زندگی کے ساتھ گزارو، انہی کے طریقے پہ گزارو، ولیوں سے پیار کرو۔ آج اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہو، شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھے ہو، مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات بتا دوں، یہاں سے اٹھ کے جاؤ نا، اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہو تو جا کے راضی کر لینا، بولے انشاءاللہ کریں گے راضی، سر نہ ہلائے، منہ سے بولیے کریں گے راضی انشاءاللہ۔ ایک بات سنیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے باپ مجھ سے راضی نہیں ہوتے، 6 مہینے ہو گئے بولے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں تو نے باپ کو سمجھا نہیں، باپ کتنے بھی ناراض ہے نا، وہ سوتا ہو تو پیر پکڑ لینا، کچھ نہ کہنا ہے، صرف پیر پکڑ لینا، اگر اللہ توفیق دے تو اس کے تلوے چوم لینا، تلوے چومنا، اس کی آنکھ کھلے گی، تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی معاف کر دو، اٹھ کے بیٹھے گا، دیکھا غور سے دیکھنا اس کی آنکھ میں آنسو ہوں گے، وہ کہے گا بیٹے کیا بات ہے اتنی رات کو نیند نہیں آئی؟ ظاہر ہے تو کہے گا ابا معاف کر دے، باپ کہے گا بیٹے میں نے تو تجھے پہلے ہی دن معاف کر دیا تھا، تو نے آنے میں دیر کر دی۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اگر یہ معاف نہ کریں تو تمہیں کیا لگتا ہے ماں باپ ناراض کر کے تم زمین پہ زندہ گھوم لو گے؟ زمین پھٹ جائے گی، اندر لے لے گی، پچ نہیں جائے گی۔ ماں باپ کو ستا کے جو گھومتے ہو نا یہ ان کی دعائیں بچایا کرتے ہیں، دعائیں، اللہ توفیق دے، ماں باپ ہیں تو راضی کرنا، راضی کرنا، خدا کی قسم اگر یہ راضی تو خدا بھی راضی ہے، اگر یہ ناراض تو مصطفیٰ بھی ناراض، خدا بھی ناراض ہے۔ باتیں تو بہت زیادہ اس میں کی جا سکتی ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، بس میری آخری بات
اس کو گزارش سمجھنا، مر جاؤں تو وصیت، زندہ رہوں تو نصیحت، کبھی ماں باپ کو روٹھنے نہ دینا، کبھی روٹھنے نہ دینا۔ یہ پوری زندگی کام آتے ہیں، مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں۔ کبھی کوئی کام بگڑ جایا کرے قبر پہ جانا اور فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کہنا ابا جی یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کر دے، خدا کی قسم 3 دن نہیں گزریں گے اللہ تمہارے کام میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ ان کی قبروں کی برکتیں ہیں، قبروں کی برکتیں ہیں، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو۔ ہفتے میں کم سے کم ایک دن باپ کے ساتھ کھانا کھایا کرو بیٹھ کے، ایک دن ماں کے ساتھ ضرور کھانا کھایا کرو بیٹھ کے۔ دولت والے ہو، پیسے والے ہو، مرضی تمہاری جس ہوٹل میں جا کے کھاؤ، لیکن ایک ہوٹل ممتا کا ہوٹل ہے، خدا کی قسم 5 اسٹار میں بیٹھ کے کھاؤ، اس لذت نہیں ملتی جو ماں کے آگے بیٹھ کے اس کے ہاتھوں سے چٹنی سے روٹی کھاؤ۔ خدا 5 اسٹار سے زیادہ لقموں میں لذت دیا کرتا ہے۔ تو ہفتے میں ایک دن ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ ایک دن باپ کے ساتھ بھی کھانا کھانا ہے، اور کھانے سے پہلے ہر دن پوچھنا ہے اگر ماں باپ ہے تو میرے باپ نے کھایا کہ نہیں کھایا، میری ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا۔ آج اس محفل کا یہی پیغام سمجھ لینا، ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ میں سمجھوں اگر ایک ماں کو بھی عزت مل گئی نا آج کے بعد اس محفل کے ذریعے، تو خدا کی قسم آپ کا بلانا کامیاب، میرا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ صرف نعرے لگا کر کے، نعرے ہماری صداقت کی پہچان ہے، ہماری پاور ہے نعرے، ہماری حقانیت کی ایک یوں سمجھیں تیز آواز ایسی کہ جو دیواروں میں درے پیدا کر دے، وہ آواز ہے نعرہ۔ لیکن یہ تب ہے جب ہمارے اندر عمل، ہمارے اندر اخلاص ہو، عمل پیدا کریں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے بہت لگائے، لیکن مجھے یہ بھی تو دکھنا چاہیے نا کہ کوئی یہ کہ غلامی رسول میں کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں مانگوں، کوئی یہ بھی تو کہے نا کھڑے ہو کے غلامی رسول میں مجھے غریب کی بیٹی قبول ہے، کوئی کہے نا کھڑے ہو کر کے غلامی رسول میں مجھے مسجد بنوانا قبول ہے، کوئی کہے نا کھڑے ہو کر کے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، بریانی کا ٹھام کہتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ سچا، بات بھی اچھی ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو کہتے ہو وہ دکھنا بھی چاہیے، وہ دکھنا بھی چاہیے۔ اگر زبان پہ غلامی رسول کا نعرہ ہے تو پھر کردار میں بھی غلامی رسول ہونی چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو حضور کی کردار میں بدلیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، گارنٹی نہیں ہے 50 سال کے بعد کوئی تیری قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی آئے، کوئی نہیں آئے گا، تیری قبر بھی بیٹھ جائے گی، ہڈیاں بھی گل جائیں گی۔ اگر بقا چاہتے ہو ہمیشہ کے لیے تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ۔ وہ 4 دن کی زندگی میں گانوں میں زندگی گزار لو، ڈانس میں زندگی گزار لو، تمہاری مرضی ہے، مرنا پھر بھی ہے۔ نعت سن کے مرو، مرنا پھر بھی ہے، مزہ تب ہے۔ گانے سن کے مرو گے آخرت تباہ ہو جائے گی، نعت سن کے مرو گے قبر میں پہنچو گے، کفن بعد میں ہٹے گا، مدینے والا قبر میں پہلے آ جائے گا۔ تو کوشش کریں جب بھی سنا کریں حضور کی نعت سنا کریں، حضور کی کردار کے قریب ہوں۔ بس جنہوں نے اس محفل کو سجایا مولا کریم ان لوگوں کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، شہید کربلا کی خیرات عطا فرمائے، بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، جن پہ اولاد نہیں مولا کربلا والوں کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔